بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ ترجمہ آیت: اور اللہ نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے ہیں یہ حصہ تو اللہ کا ہے، یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم نے خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں، پھر جو حصہ ان کے شریکوں کا ہوتا ہے وہ تو کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری بری باتیں ہیں جو انہوں نے طے کر رکھی ہیں۔ اس آیت سے پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے تحریمات غیر اللہ اور تحریمات اللہ دو چیزوں کا ذکر کیا تھا، یعنی وہ چیزیں جو ہم غیر اللہ کے نام پر حرام کر دیتے ہیں جبکہ وہ حرام نہیں ہیں، اور دوسری وہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے خود حرام کی ہیں، حقیقت میں شریعت کی جانب سے وہ حرام ہیں۔ ان دو چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے نیازات غیر اللہ، ہم اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام پر منتیں مانتے ہیں، نظر مانتے ہیں، اس کا ذکر کیا ہے، اور دو صورتیں ذکر کی ہے مشرکین مکہ کی کہ ان کے اندر دو عادتیں تھی۔ پہلی عادت یہ تھی کہ چاہے ان کا جانور ہو یا ان کی کھیتی باڑی ہو، دونوں میں سے وہ کچھ حصہ اللہ کے لیے مقرر کرتے تھے اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کے لیے جو انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے ان کے لیے مقرر کرتے تھے۔ جو بھی ان کی آمدن آئی اس میں سے اللہ کا بھی حصہ نکال دیا اور اپنے گڑھے ہوئے معبودوں کا حصہ بھی نکال دیا۔ جانور پیدا ہوا تو کہا یہ اللہ کے نام پر ہے اور یہ فلاں بت کے نام پر ہے، اللہ کا بھی حصہ نکالتے، بتوں کا حصہ بھی نکالا کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل اگر ہم چلے جائیں اپنے سندھ کی طرف، بلوچستان کی طرف، تو وہاں یہی ماحول ہے، آج بھی ایسی جہالت پائی جاتی ہے اب بھی۔ تو ایک صورت ان کی یہ ذکر کی کہ یہ کام کرتے تھے۔ دوسری صورت اس میں یہ ذکر کی ہے کہ کبھی اگر غلہ کم آ گیا یا جانور کے چوپاؤں میں جو پیداوار تھی وہ کمی ہو گئی تو بتوں کے نام کا جو حصہ مقرر کیا ہوا ہے اس میں تو کمی نہیں کرنی، اللہ کے حصے میں سے کمی کر کے بتوں کا حصہ پورا کر دیتے تھے۔ کہتے کیا تھے جی اللہ تو غنی ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے مال کی، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اللہ کو نہ ملا یا تھوڑا مل گیا تو کوئی ضرورت نہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بتوں کا حصہ پورا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ساء ما یحکمون، یہ انہوں نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں کتنے برے کتنے غلط فیصلے ہیں۔ ہمیں کیا حکم دیا، مسلمانوں کے لیے کیا عبرت ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں، میں اپنی زندگی کی روزمرہ کی جو روٹین ہے، کبھی میں نے اپنا حصہ مقرر کیا جی یہ میری تلاوت کا حصہ ہے، یہ میری نماز کا حصہ ہے، یہ میرے آمدن آتی ہے اس میں سے صدقات کا یہ حصہ نکالا ہوا ہے، یہ حصہ زکوٰۃ کا ہے، ہم حصہ نکالتے ہیں۔ کبھی اگر مجھے دنیاوی معاملات میں جو حصے میں نے نکالے ہوئے ہیں ان میں سے اگر مجھے ضرورت زائد کی پڑ جائے تو میں جو صدقات کے نام پر یا ان چیزوں کے نام پر میں حصے نکالتا ہوں میں ان کو چھوڑ دوں گا، اپنی ضرورت پوری کر دوں گا، چھوڑو یار اللہ کو بعد میں دے دیں گے۔ میں نے اپنی کوئی عبادت کا وقت نکالا ہوا تھا، میرے پاس ٹائم تھوڑا تھا، کام زیادہ تھا، میں نے کہا چلو بعد میں تلاوت ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں، یہ کام پورا کر لیں۔ ترجیحات ہماری غلط ہیں، صورتیں اگرچہ ان جیسی نہیں، لیکن ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو ہماری بھی یہی کیفیت ہے کہ ہم مسلمان بھی جب معاملہ آئے اپنی زندگی کا، معاملہ آئے اپنی کیا نام ہے روزمرہ کی روٹین کا، تو ہم اس کو تو اہمیت دیتے ہیں، اگر معاملہ اللہ کی عبادت کا آ جائے، اللہ کا آ جائے تو ہم اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، پیچھے رکھ دیتے ہیں کہ چلو یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
مشرکین مکہ نعوذ باللہ وہ بھی تو یہی کام کرتے تھے کہ حصہ اپنا پورا کیا، بتوں کو پورا کیا، اللہ کا حصہ بعد میں پورا ہو سکتا ہے، اللہ تو غنی ہے، کیا ضرورت ہے اللہ کو دینے کی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ ایسی بات نہیں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو حصہ تم بتوں کے نام پر چھوڑ رہے ہو، جو تم نے اپنے ہاتھوں سے گڑے ہوئے معبود بنا رکھے ہیں، جو تم حصہ ان کو دے رہے ہو، یہ اللہ کو نہیں پہنچتا۔ جو اللہ کے نام پر تم دیتے ہو وہ اللہ کو پہنچتا ہے، لیکن اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے کہ کل قیامت کو اس کا اجر بھی تمہیں ہی ملے گا۔ جو تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیے ہیں اس کو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، نہ وہ اللہ کو پہنچ رہا ہے اور تمہیں بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ ہمیں اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات سمجھائی ہے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اللہ رب العزت نے جو کھیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ہم نے ان میں سے اللہ کا حصہ مقرر کر رکھا ہے۔ یہیں پر مفسرین نے ایک عبارت نکالی، اور ہم نے بتوں کا، معبودوں کا، جو اپنے ہاتھوں سے ہم نے معبود بنا رکھے ان کا بھی حصہ ہم نے مقرر کر رکھا ہے۔ فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، پس جب حصے تقسیم کرنے کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حصہ اللہ کا ہے، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اللہ نے فرمایا کہ جو حصہ تم اپنے معبودوں کے لیے نکالتے ہو، بتوں کے لیے نکالتے ہو، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ اس کا جو تم نے اپنے معبودوں کو دیا یا اپنی معاملات میں تم نے خرچ کیا، اس میں اللہ کو کوئی حصہ نہیں پہنچا، یعنی کل قیامت کو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنا، کل قیامت کو تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملنا، تمہارے نامہ اعمال میں کوئی ثواب نہیں لکھا جا رہا اس حصے کا۔ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ تک نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، اور جو حصہ تم نے اللہ کے لیے مقرر کیا ہوا ہے وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے، یعنی جو حصہ تم نے اللہ کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اگر اپنے معبودوں کا حصہ کم پڑ جائے تو اللہ کے حصے میں سے کمی کر کے معبودوں کا حصہ پورا کر دیتے ہو، چلو جی اللہ غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ساء ما يحکمون، کتنے برے ان کے فیصلے ہیں، کتنے غلط ان کے فیصلے ہیں۔ ہم ذرا اپنی زندگی پر غور کریں، میں بھی نظر و نیاز کرتا ہوں، میں بھی منتیں مانتا ہوں، کہیں میں ان صورتوں میں تو نہیں آتا، اگر میں آتا ہوں تو میں اپنی زندگی پر غور کر کے اپنی زندگی کو بدلوں، اپنے رخ کو بدلوں، کہ میں مفسرین نے لکھا کہ میرا تو ہر لمحہ، میری زندگی کی تمام آمدن وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 1 روپیہ میں اپنی ذات پہ نہ خرچ کرتا، کہ تو اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو جاتا، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ لیکن ظلم کیا ہوا کہ جو حصہ ہم نے اللہ کے لیے نکالا وہ بھی اللہ کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ زکوٰۃ ہے، اللہ نے فرض کی ہے، ہم نہیں دیتے۔ عشر ہے، اللہ نے کہا ہے ہمارے اوپر لازم کی ہے، ہم نہیں دیتے۔ ہمارے اوپر حقوق العباد ہیں، ہمارے اوپر رشتہ داروں کے حق لازم ہیں، میراث ہے، اور اس کے علاوہ کتنے ہمارے پر حقوق ہیں جو اللہ نے ہمارے پر فرض کیے ہوئے ہیں، ہم نہیں دیتے۔ ہم اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، لیکن جب معاملہ آ جائے دین کا، جب معاملہ آئے اللہ کے احکامات کا، تو ہم پسے پوچھ ڈالتے چلے یہ بعد میں پورا ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔